الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا تفعلون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، آج کا جو ہمارا اس ذکر کا جو گوشہ ہے وہ گوشہ جو ہے آج جو نا شاعری اور نعت خوانی پر، مدح سرائی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے آیا کریمہ تلاوت کی سورہ الشعراء سے، جس کے اندر رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان شعراء کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر رب کائنات فرمایا لم تر انہم فی کل واد یہیمون، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ وادیوں کے اندر جو نا بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس پر خود عمل نہیں کرتے، جو باتیں کرتے ان پر وہ خود عمل نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ جب ان کا نزول ہوا تو جو نا یہ شاعروں کے متعلق یہ نازل ہوئی سورہ الشعراء، اور اس کی یہ جو آیتیں نا شاعروں کے متعلق یہ نازل ہوئی، کیونکہ عرب کے ماحول کے اندر اس وقت شاعری جو عام تھی شاعری، اور شاعری جو ہے نا، کیونکہ عرب والے ان کا تو ایک ماحول تھا نا کہ ان کی گھٹی کے اندر شاعری بھری ہوئی تھی، اور وہ جو نا شاعری کرتے تھے تو کسی سے بھی کلام کرتے ہوئے آپس میں جو نا شعر کی صورت میں کلام کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ شاعری کرتے رہتے تھے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے کلام کرتے تو شعر و شاعری کی صورت میں بھی کرتے، اور جب کسی کو تنگ کرنا ہوتا تو تب بھی شاعری جو نا وہ اس کو اختیار کرتے۔ اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نا مشرکین مکہ جو نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہجو کرتے تھے، تنگ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تنگ کرتے تھے، تو اس پر جو نا اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ شاعر لوگ یہ وادیوں کے اندر بھٹکتے پھرتے ہیں، اپنی شاعریاں لوگوں کو سناتے ہیں اور سنا سنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کا پیچھا صرف وہی، ان کی پیروی وہی کریں گے جو گمراہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے پر نا کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، اور وہ جو نا صحابہ کرام ان میں حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواح، اور کعب بن مالک اور کعب بن زہیر رضی اللہ عنہما، یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں ہمارے لیے نازل ہوئیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ جو مجھے تنگ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتے تھے یہ شاعر ہیں، شاعرانہ کلام کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے ان کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت میں یہ آیتیں اتاری، اور ان شاعروں کی نا ان کے لیے مذمت جو نا اس کے اندر جو نا مذمت ان کی گئی، اور پھر رب کائنات نے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ رب کائنات نے کہ جو ان کے اندر، اب یہ شاعر جو پریشان ہوئے اور رونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمارے لیے مذمت میں آیتیں آئی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو مجھے تنگ کرتے ہیں، یہ ستاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے۔ اب ان میں جو سب سے زیادہ ستاتا تھا، وہ تنگ کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو سفیان تھا۔ یہ بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا تھا۔ تنگ کرنے پر نا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی جو نا شاعری کا جواب دے گا. کچھ صحابہ کرام نے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا. ان میں جو یہ جو نا صحابی تھے کعب بن مالک، کعب بن زہیر اور عبداللہ بن رواح اور حسان بن ثابت. انہوں نے کوئی شاعری لکھی اور نہ ان کے جو نا شاعری کا جواب دینے کے لیے، اور وہ شاعری لکھی اور لکھ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے پھر اپنی شاعری سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شاعری کو جو نا اتنا جو نا اس وقت پروٹوکول نہیں دیا، یعنی کہ ان کو وہ پاس نہیں ہوئے، اس چیز میں پاس نہیں ہوئے. اور ان کی جو شاعری ہے نا وہ اس کو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا کہا کہ نہیں یہ اس معیار کے اوپر پوری نہیں اتر رہی، ان کا جواب دینے کے لیے یہ پوری نہیں اتر رہی، کیونکہ اس وقت کا میڈیا یہ شاعر ہی تھے. آج جو ہمارا میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، اس کے اوپر ہم جسے چاہے مرضی جواب دے دیں، لیکن اس وقت جب کا جو میڈیا تھا وہ شاعر تھے. وہ شاعر اپنی جو گفتگو کے اندر جواب دیتے تھے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو شاعری ہے نا یہ ان کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی، یعنی کہ ان کا جواب ان کو صحیح طرح نہیں جاتا مشرکین کو. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلیکشن کی تو وہ حضرت حسان بن ثابت کی. حسان بن ثابت تو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکشن کی. اور ان کی سلیکشن بھی کیسے ہوئی؟ اب یہ شاعر تھے، خالی یہ خود ہی شاعر نہیں تھے حضرت حسان بن ثابت، بلکہ ان کے دادا، پردادا، پھر اوپر سے پردادا، پھر پردادا، یعنی کہ 5 نسل اوپر سے پشتے جو تھی نا، 5 دادا، یہ سارے 5 لوگ جو نا یہ سب کے سب شاعر تھے. اور شاعر بھی تھے، اور ساتھ ان کی سب کی 5 پشتوں کی جو نا دادا پردادا ان کی عمریں جو تھی 120 سال تھی، اور شاعر بھی تھے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی سلیکشن کی اور کہا کہ اس کا جو جواب ہے نا یہ حسان بن ثابت دیں گے. اور پھر حسان بن ثابت کو جو نا ان کا چناؤ ہوا. جب چناؤ ہوا تو یہ حسان بن ثابت، مسلم شریف میں اس کا باب ہے جو نا مناقب کا، مناقب کے اندر اس کا جو نا اس کے اندر اس کا ان کا ذکر آیا اس کے اندر. تو یہ جو حسان بن ثابت ان کا چناؤ بھی کیسے ہوا تھا؟ یہ حسان بن ثابت کا چناؤ پھر اسی طرح ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چناؤ کر لیا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کا جواب تو میں ایسے دوں گا کہ ان کے حسب نسب کو پتہ چل جائے گا، کہ ان کے حسب نسب جو ہے نا ان کو بھی پتہ چلے گا، نسب والوں کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر تو میرا بھی نسب بھی ہے، ان کے اندر تو میرا نسب بھی ہے، یعنی کہ جو ہے نا ان میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب آپ کا چچا تھا، جو نا چچا بھی تھے نا، تو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اندر موجود تھا. تو اگلے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے ابو بکر سے پھر بات کریں. ان کے ساتھ مذاکرات کیا، انہوں نے سمجھایا اور سمجھا کے پھر اس کے بعد حسان بن ثابت آگے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے نسب کو ایسے نکال لوں گا، آپ کو نسب کو ایسے نکالوں گا اپنی شاعری کے اندر جیسے آٹے کے اندر سے وہ بال چلا جائے نا تو بات کو کھینچ کے نکالتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں شاعری کے اندر سے آپ کے نسب کو ایسے نکالوں گا کہ آپ کے نسب کی بھی حفاظت کروں گا یا رسول اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے شاعری کی، اور شاعری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب مدحت پیش کی انہوں نے، اور جو نا ان کے جواب دیا. اور جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حجوتا محمدہ فجبت عنہ وعند اللہ فی ذلک الجزاء، فی ذلک الجزاء وان ابی ووالدتی واردی لإردی محمد منکم وقائی. کہ ابو سفیان کو اب جواب دے رہے ہیں، ابو سفیان تو نے میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ نازیبہ گفتگو کی ہے نا، تو میں تمہیں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مجھے اچھی جزا ملے گی، اس کی مجھے اچھی جزا ملے گی. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اشعار کہے، اور اتنے خوبصورت جو نا اشعار کہے، اور خوبصورت کلام انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نا پیش کیا. اور یہ ایک جو پورا جو نا وہ اس کے اندر انہوں نے نا اپنی جو نا ان کا جو رسالے کے اندر ان کا جو یہ کلام ہے، یہ ان کا کلام پورے کا پورا مکمل کلام ہے. اب یہ جواب دے دیا جب انہوں نے، اور جواب دیا تو ان کا جو نا یہ جواب جو نا بڑا مشہور ہوا اس وقت، کہ ان کو کافروں کی طرف جب یہ جواب گیا تو بڑا مشہور ہوا اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. پھر میرے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا نعت گوئی کے لیے. پہلے تو مشرکین کا جواب دینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا نا، پھر اس کے بعد نعت کے لیے چنا.
اور नात के लिए ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर लगाते और मिंबर लगा के वहाँ पर इनको बिठाते हसान बिन साबित को, और आप खुद नीचे बैठते और बैठ के फिर कहते हसान मेरी नात सुनाओ। तो हज़रत हसान बिन साबित नात सुनाते, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नात का जवाब देते, उनको सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह कहते और दुआएं देते। और दुआ क्या दी कि हसान जब तक तू मेरी मिदहत करता रहे रूहुल कुदस तेरी तारीफ फरमाते रहे, यानी कि रूहुल अमीन जिब्रील तुम्हारे ऊपर साइबां करके रखें अल्लाह की रहमत का, कि जब तक तू मेरी नात पढ़ता रहे। तो ये आपका मुकाम था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो ये मस्जिद नबी के अंदर ना बैठे नाते पढ़ते रहते थे। मस्जिद नबी के अंदर ऊंची चीज आवाज से ना ये नात पढ़ते होते थे। तो सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर जो ना आए और उनको देखते, तो देख के ना नाराज होते, नाराजगी का इजहार करते कि आप क्या हसान बिन साबित ऊंची ऊंची आवाज से लगे रहते हो। तो आप फरमाते कि आपको नहीं पता ए उमर, आपको नहीं मालूम कि जो ना मेरे आका ने यहाँ मिंबर लगा के मेरे से नाते सुनी है, मैं वो नाते पढ़ता रहता हूँ, मैं नाते पढ़ता रहता हूँ। यानी कि कलाम ऐसा खूबसूरत और हसीन कलाम उन्होंने जो ना उस वक़्त जो ना फरमाया, जो ना उस वक़्त किया आपके सामने। अब ये कलाम कर दिया, तो पहले जो काफिरों का जो ना जवाब दिया, उसके बाद फिर ये कलाम नातिया कलाम भी लिखा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको नातिया कलाम पढ़ने पे दुआ दी, नातिया कलाम पढ़ने पे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको दुआ दी। ये दुआ है मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानों को। फिर नात खानी में जिन्होंने जो मलका हासिल किया, उनमें कुछ 36 सहाबी ऐसे हैं कि जो नात जो ना नात गो शायर थे, जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मिदहत की, आका की बारगाह की मिदहत की। और वो 36 सहाबी वो जो ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिन्होंने कलाम लिखा, 36 सहाबा कराम ने। तो जब ये कलाम लिखा, तो उनमें कलाम जो ना उनमें सरे फहरिस्त ये हसान बिन साबित ही हैं। और फिर नाबिगा जोधी, ये भी कुफरिया कलाम लिखते थे पहले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना कलाम या आपकी ज़ात के पर जो कलाम लिखने से पहले इन्होंने जितना भी कलाम लिखा वो कुफरिया कलाम लिखा था। हुज़ूर की बारगाह में आया और आके कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी शान में कलाम लिखूं तो क्या देंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की बिशारत दूंगा। उन्होंने कलाम फिर लिखा और लिख के आके हुज़ूर की बारगाह में पढ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद आया, इतने खुश हुए अगले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अपनी जो वो चादर ओढ़ी हुई थी ना, वो चादर जो ना उनके ऊपर फेंकी और फेंक के फरमाया, उनको दुआ दी, और दुआ दी कि अल्लाह तेरे चेहरे को इसी तरह सलामत रखे, चेहरे को सलामत रखे। तो इसके ऊपर जो ना तफसीर निगार कहते हैं, वो कहते हैं कि 100 साल से ऊपर उनकी उम्र हुई, तो उनका चेहरा इसी तरह जवान था जैसे 16 साल के जवान का या 18 साल का जवान जो होता है ना, उसका चेहरा जवान होता है, दांत सलामत, चेहरा जवान है। इस तरह उनका चाश बिछा चेहरा था इतने बुढ़ापे में भी। ये मेरे हजूर की दुआ थी, दुआ थी। और फिर मेरे अगले सलाम ने फरमाया कि ये जो नात खानी है, ये इतना बड़ा मनसब है, इतना बड़ा मनसब है। और इसके लिए फरमाया मेरे अगले सलाम ने कि हुस्न शेर का हुस्नुल कलाम, कि मेरे अगले सलाम ने फरमाया कि अच्छा जो शेर है ना, अच्छा कलाम है, अच्छा कलाम है। व कबीह कबीहुल कलाम, मेरे अगले सलाम ने फरमाया कि बुरा शेर बुरा कलाम है, बुरा शेर बुरा कलाम है। यानी कि वो जो बुरा कलाम करते थे, फरमाया ये तुम्हारी बुरी शायरी तुम्हारा बुरा कलाम है, और अच्छा शेर यानी कि जो अच्छी शायरी कर रहे हैं उनका कलाम भी अच्छा है, और जो बुरा शायर जो ना शेर व शायरी कर रहे हैं उनका कलाम भी बुरा है। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त के शायरों को ये मुखातब करके फरमा रहे। आज देख लें हमारी जो ना माशरे के अंदर ये जो नात खानी हो रही, उसके ऊपर शायरों ने, कितने शायर ऐसे हैं जिन्होंने कलाम लिखा है, और कैसे कैसे कलाम लिखे हैं आप खुद ही देख लें कि ये कलाम कलाम क्या इस मयार पे, इस हदीस के मयार के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, पूरा उतर रहे हैं। अब जैसे अब हम महफिल के अंदर जाते हैं और जाते हैं तो देखा कि नात खान जो ना जो बहनें भी हैं, और वो भाई वो नात कलाम पढ़ रहे होते हैं, और कलाम भी उनके कलाम के अंदर देखो किस किस तरह के अशार होते हैं। तो कभी गौर ही नहीं करते कि हम कलाम की सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं, कलाम कैसा लेके आ रहे हैं कि कलाम हमारा जो उस मेयार के ऊपर पूरा उतर रहा है। बच्चियां हैं, नात खान औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो जो नात पढ़ती हैं, वो उस मुकाम को पहचानती नहीं कि मुकाम कैसा है। और वो कलाम देखें, अब जो नात खान लिखने वाले और शेर शायरी लिखने वाले भी देखो, शायर देखें,
اور پھر پڑھنے والے دیکھیں، وہ جنت وچوں لے کے میں پھول پرویا نبی دا سیرا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب دیکھیں کہ ایسے کلام لکھ دیتے ہیں، جنت جو لے کے پھول لے کے میں نے پورا سیرا بنایا ہے اور بنا کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا رہی. دیکھو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ معذرت کے ساتھ کہ یا کیا ان شاعروں نے اور ان نعت خانوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا ہے؟ بالکل بھی نہیں پڑھا حضور علیہ السلام کی سیرت کو. یہ سیرت کو نہیں پڑھا تو اسی وجہ سے وہ ایسے ایسے کلام لکھ چھوڑتے، ایسے ایسے کلام لکھ چھوڑتے کہ انہوں نے سیرت کو نہیں پڑھا ہوا. میرے حضور علیہ السلام نے اس طالبات یہ دیکھیں اور سامعات کہ میرے حضور نے سیرے نہیں لگائے. یہ سیرے تو بڑے صغیر کا کلچر تھا، ہندوؤں کا کلچر تھا. یہ سیرے، یہ گانے، یہ سیرے، یہ مایوں، یہ مہندیاں، یہ سارا کچھ یہ کن کا کلچر تھا؟ یہ تو ہندوؤں کا کلچر تھا. وہ ہندوؤں کا کلچر جو نہ وہ مسلمانوں کے اندر آیا اور مسلمانوں نے اس کلچر کو اپنایا تو وہ ہماری شادیوں کا حصہ بن گیا، شادیوں کا حصہ بن گیا، جس کو آج ہم چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں، چھوڑنے کو تیار ہی نہیں. کہتے لو شادیوں پہ سارا کچھ یہ جائز ہے. جائز کس بات کا ہے جی؟ یہ کوئی سنت سے ثابت ہے؟ بالکل بھی سنت سے ثابت نہیں. نہ سہرے لگانے، نہ گانے باندھنے، نہ یہ ایسی چیزیں لگانی یا نہ پلیٹوں میں یہ سجا کے لے جانی، یہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ پلیٹیں سجا کے لے جانی ہمارا کوئی مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. اور پھر اسی کلچر کے اوپر نعت بنا دی ہے، میں جنت وچوں لے کے پھول پرویا نبی دا سیرا. پھر اس کے اوپر وہ ایک پورا کلام پڑھتی ہیں خواتین، اور اس کلام کو خواتین سن بھی رہی ہوتی. پڑھنے والی محظوظ ہو کے پڑھتے ہیں، سننے والی محظوظ ہو کے سنتے. ذرا اس بات پہ غور کریں نا کہ میرے حضور نے کیا فرمایا کہ حسن الشعر کا حسن الکلام. اچھا شعر، اچھا کلام جو نا شعر وہ اچھا کلام ہے. وَقَبِیحَ هُوَ قَبِیحُ الْکَلَام، برا شعر برا کلام ہے. غور کریں کہ ہم کیسا شعر کی جو نا سلیکشن کر کے لے کے آ رہے ہیں. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم معذلت جھوٹ باندھ رہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی جو نا قبیلے میں گئے تو وہاں شادی تھی ایک، اور انصار کی عورتیں وہاں پر نا کلام پڑھ رہی تھیں آپس میں. وہ نا جو نا شادی کے نغمے جو نا گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھی. اور دف بجاتے بجاتے انہوں نے نا ایسے جو نا اشعار بولے، اور اشعار کے اندر اس کا مفہوم یہ تھا. اشعار میں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نبی آ گئے جن کو نا غیب کی خبریں معلوم، یعنی کہ وہ غائب کی خبریں جانتے ہیں ساری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لمحے ان کو چپ کرایا، کہا نہیں ایسا کلام نہ کرو، ایسا کلام نہ کرو. حضور علیہ السلام نے خاموش کروایا اس وقت خاموش کروایا حضور علیہ السلام نے ان کلام کرنے والوں کو. آج دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر کیا ایسا کلام ہے؟ آپ خود غور کریں ہماری زندگیوں کے اندر ایسا کلام کہ ہم اس سلیکشن کو کرتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ ہمارا سلیکشن کیسی ہے، یا ہمارا جو نا کلام کیسا ہے ہمارا. حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. اور اگر ہم یہ چیز منسوخ کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی طرف سے، یہ شاعروں نے لکھی ہے، نعت خان پڑھ رہے ہیں، نعت خان بہنیں پڑھ رہی ہیں، وہ پڑھ رہی ہیں، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ جس نے میرے حضور پر جھوٹ باندھا، میرے حضور نے فرمایا کہ پھر وہ کیا کرے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. نہ تو میرے حضور کی سنت سے ثابت ہے، نہ قول سے ثابت ہے، نہ فعل سے ثابت ہے. یہ ساری چیزیں یہ نعت خوانی کا حصہ بنا دیا. لیکن اتنا مقدس فریضہ نعت خوانی جس کو ہم نے کیا بنا دیا، اس کو بنا دیا، اس کو ہم نے اس معاشرے کے ان رسم و رواج کے نا پھینٹ چڑھا دیا. اس کو ان رسم و رواج کے پھینٹ چڑھا دیا، ان ساری رسموں کو. تو میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، اس چیز سے میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اس چیز سے بچا جائے، ان ساری چیزوں سے بچا جائے. یہ بچنے کا مقام ہے. پھر میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں یہ آج نعت خان، اب نعت خان نعت پڑھتے ہوئے اس مقام کو بھی نہیں جانتے، پھر حضور کے ادب کو نہیں جانتے کہ حضور کا ادب کیا ہے، میرے حضور کا ادب کیا ہے، میرے حضور کے ادب کے مقام کو نہیں جانتے، میرے حضور کا ادب کو ہی بھول گئے. اب نعت پڑھتے ہوئے جب سٹیجوں پہ جاتے ہیں تو آپ کئی نعت خانوں کو دیکھا کہ وہ کون سے ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے کھڑے ہیں. نعت خان بچیاں یا بہنیں معذرت کے ساتھ کیسا ادب کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کا. آج ہم نے نعت خان بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ مدحت کرنے کے لیے سٹیجوں کے اوپر آ رہی ہیں تو لباس ایسے پہنے ہوئے کہ ان کے بازو بھی ننگے، بازو بھی ننگے، اور پھر ایسے ایسے بن سنور کے اس کو جو نا وہ بیدہ سرائی کر رہی ہیں
کہ کمنٹ کرنے والے لڑکے پھر ان کو کمنٹ کرتے اور کر کر کے پھر ان کو چھیڑتے. دیکھو جس کو اپنے منصب کی، میرے حضور نے فرمایا جس کو اپنے منصب کی قدر نہیں ہے نا، جو اپنے منصب کی قدر نہیں نہ کرتا، اللہ بھی اس کے منصب کی قدر نہیں کرتے. اپنے منصب کی قدر بندے نے خود کروانی، اپنی ذات کی قدر بندے نے خود کروانی ہے. بندہ خود جو نا اس سے گرتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کا بھی جو نا بغور جائزہ لینا، ہم نے اس بات کا بھی کہ ہم نعت خوانی کرتے ہوئے کیا مرد ہیں کیا عورتیں ہیں کہ حضور کے ادب کو جو نا ہم ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں. میرے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کیا ادب ہے ان کا ہماری ذات کے اندر ایسا کہ ہم اس جو نا نعت پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس کی ان کی بارگاہ کا ادب ہے ان کو بھول جاتے ہیں. ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جو محبت میں بیٹھ کے پڑھا ہوا کلام، ادب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہوا کلام، جو اس بندے کو جو فیض دے گا وہ اس طرح فیض نہیں دے گا بندے کو. ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. تو میری بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسا کلام مت پڑھیں. کلام کی سلیکشن کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں کہ جس کے اندر ایسا کلام لے کے آئے کہ جس کے اندر میرے حضور کی مدح سرائی زیادہ ہو. دیکھو کہ مدح سرائی کرنے والوں کو کتنا کتنا بڑا اجر عطا کیا گیا. امام بصیری علیہ رحمہ بیماری کے دور کے اندر قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس قصیدہ بردہ شریف کا اتنا اجر دیا کہ بیماری سے اللہ پاک نے تکلیف میں نجات دی. وہ قصیدہ بردہ شریف جو اس وقت گنبد خضرا کی جالیوں کے پاس وہ جو لکھا ہوا ہے. پھر دیکھو حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے جو کلام لکھا ہے، اج سکھ بھی تراندی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں پل جڑیاں. یہ کلام لکھا ہے، کتنا خوبصورت کلام لکھا ہے. آج اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا. ہم ایسے کلام بھول جاتے جو حضور کی مدحت میں محبت میں پڑے ہوئے، اور پھر ایسے ایسے کلام جو کسی کو تنگ کرنے کے لیے ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں، یا ایسے ایسے کلام پڑھے جاتے کہ جس کے اندر کوئی اسلام کی حقیقت ہی نہیں ہے. تو میرے نعت گو بہن بھائیوں، اس بات کے اوپر جو نا بغور جائزہ لیں اپنی جان کا کہ ہم کیسا کلام کر رہے ہیں، ہم کیسی مدحت کر رہے ہیں. کیا یہ مدحت ہمیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بے ادبی کی طرف لے کے جا رہی. کیونکہ اور پھر مدحت کرتے ہوئے اب عارفانہ کلام ہے جو نا اہل اللہ نے، جو اولیاء اللہ نے جو نا عارفانہ کلام لکھا ہے، انہوں نے اپنے ایک رنگ میں جو نا لکھا ہوا کلام. اہل اللہ نے، ان کا اپنا ایک مقام تھا، اہل اللہ نے لکھا اس کو. مرد حضرات پڑھیں، مرد حضرات کا اپنا ایک مقام ہے. لیکن خواتین جب وہ کلام کو پڑھنے جاتی ہیں تو وہ بھی اس وقت حضور کی بارگاہ کے ادب کو سامنے رکھیں اور رکھ کے ایسا کلام اس کے اندر جو یعنی کہ بعض کلام کے ایسے ہے کہ وہ اس کے اندر خواجہ غلام فرید جو نا رحمہ وہ پڑھتے کہ غلام فریدا کی وسنا جتھے یاد نظر نہ آوے. تو ایسا جو کلام ہے، یعنی کہ ایسا لفظ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا لفظ جو بول رہی ہوں، ایسے لفظ کی جگہ پہ آپ نہ بولیں بلکہ ایسا لفظ اس کو بدل دیں تھوڑا سا. خواتین ہیں کہ جہاں سونا میرے آقا نظر نہ آئے، آپ ایسا کہہ دیں میرے آقا نظر نہ آئے، تاکہ حضور کی بارگاہ کا ادب بھی ملحوظ خاطر رہے. ہم خواتین مدح سرائی بھی اچھی طریقے سے کر لیں، مدح سرائی بھی کر لیں. اب خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا جو کلام لکھا، آؤ میرے ڈھولا کرا بیٹھی زاری، انہوں نے جو کلام لکھا ہے اب آپ پڑھنے لگتے ہو تو آپ کہو گے، آپ اس کو ذرا تھوڑا سا الفاظ میں تھوڑا سا پیدا کر لیں اور طرح. وہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کی شان، ان کی شان. وہ اہل اللہ وہ تو جذب کی حالت میں رہتے تھے، ان کا تو بہت بڑا مقام تھا. ہم کوئی اس حالات میں پڑھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں. لیکن آپ جب کلام پڑھنے لگتے ہو تو آپ اس کلام کی سلیکشن ایسے کر لو، آؤ میرے آقا کرام بیٹھی زاری، آپ ایسے کر کے پڑھ لو. اس کلام کو ذرا خوبصورتی دے کے عورت کے مقام کو بھی جان لو، آقا علیہ السلام کی مبارکہ کو بھی جان لو، اور جان کے پھر اس طرح کلام کرو تاکہ اس بارگاہ کا فیض اور اس بارگاہ کی محبت اور اس کا بارگاہ کا ادب ہمیں نصیب ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں بھائیوں کی طرح پکارتے ہو. اب ہم خواتین ہیں اور مدحت کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے. اور پھر اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ خواتین دیکھیں کوئی 20 25 یا 50 عورتیں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور اتنا بڑا ساؤنڈ چل رہا ہوتا ہے. یہ ساؤنڈ ہماری ضرورت ہے، ہماری شوقینی نہیں ہے ساؤنڈ. یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت کے تحت ساؤنڈ کو استعمال کرنا ہے، لیکن شوقینی کے تحت نہیں کرنا کہ ہم لگا لیں
اور شوقینی کے طور پہ اس کو شوقینی کے طور پہ استعمال کر کے پورے محلے کو ڈسٹرب کرے، پورے علاقے کو ڈسٹرب کرے. نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ تو ساؤنڈ آیا تھا انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا کہ بندے کی ضرورت اس وقت کے آواز کو دوسری جگہ پہ آرام سے پہنچایا جا سکے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن اس کو ہم نے شوقینی بنا لیا. اب کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ ہم نعت خانوں کو دیکھ رہے، 20 عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ساؤنڈ اٹھائے ہوتے ہیں اور جا کے وہاں ساؤنڈ لگا کے اور وہاں مدح سرائی کر رہی ہوتی ہیں. نہیں میری بہنوں، اس بات کا بھی دھیان رکھیں، اسلام کسی کے اوپر کسی کو اذیت دینا نہیں چاہتا. اسلام کسی کو تنگی دینے پہ، سوئے ہوئے کو بھی تنگی نہیں دینا چاہتا. اسلام تو جس کی مدح سرائی کرنے جا رہے وہ تو ان چیزوں سے منع کرتے تھے کہ کسی کو تنگی نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم عورتیں اس بارگاہ کا مقام جان رہی ہیں؟ اس بارگاہ کے مقام کو جانو، پہچانو، مدحت بھی کرو، ادب کے دائرے کو بھی ملحوظ خاطر رکھو اور کسی کو تکلیف بھی نہ دو. ایسے مدحت کرو. یہ میرے حضور کی مدحت کا حق ہے. اور کلام اچھا خوبصورت سلیکشن کر کے لے کے آؤ، جیسے حسان بن ثابت نے کیا. مجمل من کلم ترکت تو عینی احسن من کلم تالد النساء. یعنی کہ یہ کلام پڑھا ہے نا انہوں نے، اور کلام انہوں نے کتنا خوبصورت پڑھا. دیکھو، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بها. کتنا خوبصورت کلام لکھا ہے. اور یہ کلام حضور کی بارگاہ میں پڑھتے تھے، حضور خوش ہوتے تھے. اس طرح کے خوبصورت کلام کی تعین کر کے لے کے آئیں اور خوبصورت کلام ایسے پڑھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا فیض ملے اور ادب بھی نصیب ہو. آج میری عزیز طالبات، اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ جہاں مدح سرائی کرنے جاتے ہو چیخ چیخ کے نہیں، چیخ چیخ آرام سے حضور کی بارگاہ کی نعت پڑھا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقام کو جانے اور مدحت کرتے ہوئے ان کی بارگاہ کا ادب، یہ اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں مدحت کا جیسے حق ہے اس کو حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.